کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام میں خصوصی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور کچھ عمومی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے، ہم اس میں جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یوں تو مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے نیک اعمال ہیں، اچھی نیت کے ساتھ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل وہ جنت بھی حاصل کر لے گا۔ تو یوں بہت سارے نیک اعمال ہیں، جس میں سے آج ایک نیک عمل ہے، ہم اس پر بات کریں گے، وہ ہے مہمان نوازی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں، بعض دفعہ ہمیں یوں اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پر مہمان بن کر جائیں اور سامنے والا جو میزبان ہے وہ ہمارے لیے آؤ بھگت کرے، وہ ہمارا ویلکم کرے، وہ ہمیں خوش آمدید کہے، ٹھیک ہے، وہ ہر طرح سے ہمارا خیال کرے۔ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے، ہم جس کے لیے میزبان بنتے ہیں، تو کیا یہ تمام تر چیزیں ہم انہیں دیتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج اس تعلق سے ہم سنیں گے کہ مہمان نوازی کے تعلق سے دین اسلام میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ بندہ کیا کیا کرے، کہ نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضیلتیں دین اسلام میں آئی ہیں، ہم وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑھ کر ہے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر پر مہمان جائیں تو سامنے والا کس طرح سے ہمارا استقبال کرے، ہمیں کھانے میں کیا پیش کرے، اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے، کہیں وہ ہمیں دیکھ کر اپنا منہ تو نہیں خراب کر رہا، وہ ہمیں کس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، ہمیں کہاں بٹھا رہا ہے۔ جب ہم اپنے لیے تمام تر اچھی باتیں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ تمام تر کام جو ہمارے گھر پر آتے ہیں، ہم جس کے میزبان ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے بھی یہ تمام کام کرنے چاہیے، جس طرح سے ابھی ہم نے سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہاں پر ہم کچھ روایتیں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی زیارت کرنا، سبحان اللہ۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کے لیے مال جمع کرنا۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ساتھ ساتھ توسل حاصل کرنا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ دوم کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرض کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور برہنہ کو کپڑے پہنانا۔ یہ کون پسند کر رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، یہ بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، اب یہ بھی بڑا اچھا اور نیک عمل ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ ہم غور کر لیں، ہر مہمان یوں بھوکا نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک مسلمان کو جو کھانا کھلانا ہے اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ جب کوئی مسلمان، کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے اور کھانے کا وقت ہے تو اس کی فضیلت اس میں موجود ہے، ہمیں اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا سے 3 چیزیں پسند کی ہیں۔ پہلے ہم نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بعد ہم نے سنا کہ حضرت عمر فاروق نے کیا ارشاد فرمایا، اب ہم سن رہے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا سے 3 چیزیں پسند کی ہیں، گرمی میں روزے رکھنا، مہمان کو کھانا کھلانا، اور آپ کے سامنے تلوار کی ضرب لگانا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہم نے وہ بھی سنا، کیونکہ سید المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے، اس کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہم نے وہ بھی سنا۔ پھر صحابہ نے کیا ارشاد فرمایا، کون سے صحابہ کہ جو دیگر صحابہ کرام سے افضل ہیں، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہم نے وہ بھی سنا۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اس پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ کے اندر نیت کر لیں کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہم نے منہ نہیں بگاڑنا، ہم نے اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہم سیکھتے ہیں سنتیں۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے سنتوں کے ساتھ، اور اچھی زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، عمل کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر سیکھیں گے کہ جب 2 اسلامی بھائی، مسلمان یا اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی جب آپس میں ملیں تو وہ پہلے کیا کریں۔ تو پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے، پہلے سلام کرنا ہے۔ ہم اس کو غور کریں، جس طرح سے ہم نے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں سنا کہ جب مہمان ہمارے گھر پر آتے ہیں یا ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہیں ملاقات کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہیں بھی جائیں، مہمان بن کر جائیں یا کوئی مہمان آئے یا ہم کسی سے ملنے جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات سلام و مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے، بلکہ سنت صحابہ کے ساتھ ساتھ بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندے نے مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، تو اس کی نیتیں بھی کرنی چاہیے کہ جب بندہ ہاتھ ملا رہا ہے تو وہ کیا نیت کرے کہ ہاتھ ملانے کی سنت کو زندہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ سنت کے مطابق دونوں ہاتھوں سے بلا حائل مصافحہ کروں گا۔ بعض دفعہ جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ میں کسی کے اب کوئی کام کر رہے ہیں تو قلم ہے، بعض دفعہ ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے یا رقم ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، مطلب جس چیز سے آپ کام کر رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے یہاں قلم ہوتا ہے اور یوں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، تو بلا حائل، اس طرح سے کوئی ہتھیلی میں کوئی چیز حائل نہ ہو دونوں میں، تو بلا حائل مصافحہ کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کسی سے مصافحہ کریں تو یہ نیت بھی کر لیں کہ جب میں نے ایک کام کرنا ہی ہے، میں نے سنت کو ادا کرنا ہی ہے، تو جس طرح اس کا طریقہ ہے اس طرح کروں گا۔ مصافحہ کے دوران درود شریف پڑھوں گا، سبحان اللہ، اور معانقہ کروں گا۔ معانقہ کیا ہے؟ گلے ملنا، کہ جب میں اپنے مسلمان بھائی سے ملوں گا تو معانقہ یعنی گلے ملنے کی سنت بھی ادا کروں گا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مصافحہ فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، جب 2 دوست آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف
پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیگمنٹ کے اندر سنا کہ ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے تو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور معانقہ کیا ہے یہ بھی سنت ہے اور یہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ یا ہمارے پاس حاضرین جو ہیں ہم ان سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں جس میں خصوصی اور عمومی اسلامی بھائی دونوں موجود ہیں۔ جی، مصافحہ کرنا کس کی سنت ہے، صحابہ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کون بتائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلام و مصافحہ کرنا سنت صحابہ بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ نے مصافحہ کیا تو ایک فضیلت ہے، وہ فضیلت کیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کیا ان کو فضیلت ملے گی، یہ کون بتائے گا؟ جب مسلمان دو بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں یعنی مصافحہ کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان دونوں سے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سیکھتے ہیں کچھ اشارے۔ آئیے بڑھتے ہیں، اشارے سیکھیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فیضان اتاری۔ جی فیضان بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں؟ آج انشاءاللہ ہم اچھا برا نیک عمل، انشاءاللہ یہ چار اشارے سیکھیں گے ہم۔ اچھا، برا، نیک اور عمل، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ جی فیضان بھائی۔ اچھے کا اشارہ بیسٹ، اچھے کا اشارہ، ٹھیک ہے، برا، ٹھیک ہے، برا خراب، ٹھیک ہے، برا، اچھا، اچھا، برا، ٹھیک ہے۔ برا، اب یہ نیک، 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 ٹھیک ہے، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ملا کر نیک، نیک، نیک عمل، عمل، جی، نیک نیک عمل، عمل، اچھا، برا، نیک عمل، یہ چار اشارے ہمارے، اچھا، برا، برا، عمل۔ نیک اور عمل۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مہمان نوازی کے حوالے سے تھا، تو وہ مہمان کا اشارہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہمان، مہمان، ٹھیک ہے، سبحان، مہمان، مہمان، دعوت، ٹھیک ہے، یہ دعوت، ٹھیک ہے، مہمان کی دعوت، دعوت۔ یہ تھوڑا سا کھانے کا اشارہ کریں، اور اگر یہ نہ ہو، دعوت ہی نہ ہو، صرف پانی پلا کے وہ بھیج دیں، بس یہ ایک اشارہ یہی ہے، اشارہ ہی ٹھیک ہے، مہمان کا۔ اب وہ چاہے پانی پلا دیں یا کھانا کھلا دیں، کھانا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیگمنٹ کے اندر اشارے سیکھے، نیک عمل، اچھا، برا۔ برا عمل تو ہم نے کرنا نہیں ہے، ہم نے نیک اور اچھے عمل ہی کرنے ہیں۔ انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔